باقی ٹائم اپنی پسند اور مرضیاں ہی کی، تو یہ اللہ کی عبادت تو نہیں ہوئی۔ پارٹ ٹائم ہو سکتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے عبادت کی، مگر غلامی محبت کے ساتھ۔ غلام تو 24/7 کا غلام ہوتا ہے، وہ پارٹ ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں، نوکری پارٹ ٹائم ہوتی ہے، عبادت نوکری نہیں ہے، عبادت غلامی ہے محبت کے ساتھ۔ تو یہ پارٹ ٹائم والا کوئی چکر نہیں ہے یہاں عبادت میں۔ عبادت ہے ہی فل ٹائم چیز۔ جیسے کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اگر آپ نے ہر کام میں دیکھنا شروع کر دیا نا کہ اللہ کو پسند کیا ہے، یہ پسند ہوگا میرا کام یا نہیں، یہ میرا قدم جو اٹھ رہا ہے یہ پسند آئے گا اس کو یا نہیں، یہ میرے بول اس کو پسند آئیں گے کہ نہیں، تو اگر یہ آپ نے چیک کرنا شروع کر دیا نا، میرا یہ دیکھنا، میرا یہ سننا، میرا یہ سوچنا، میرا یہ دل میں خیالات رکھنا، یہ اس کی پسند کے ہیں کہ نہیں، تو جس دن آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا، تب ہے کہ عبادت آپ کی اب بنتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ ورنہ یہ صرف نماز روزہ کر کے روکھی پوکھی عبادت، یہ عبادت کی روح ہی نہیں پھر سمجھے۔ کیوں کریں اللہ کی عبادت؟ کسی اور کی کیوں نہیں کرنی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سٹارٹ میں ہی دے دیا، پہلے پارے میں ہی۔ ہم سے کوئی پوچھے نا آپ صرف اللہ کی کیوں عبادت کرتے ہیں کوئی اور کی، تو ہمیں کوئی جواب ہی نہیں آتا، کہتے ہیں آپ اس کی بھی کر لیں عبادت، اس کی بھی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا احسان انسان کے اوپر جو کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جو تمہارے باپ دادا بھی گزرے ہیں نا ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو سوچیں اللہ نے مجھے بنایا ہے، مجھے یہ وجود دیا ہے، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، تبھی میں آج بیٹھی ہوئی ہوں، ورنہ کہیں پڑی ہوئی مٹی ہوتی جس کو لوگ پیروں کے نیچے رونتے ہوئے چلے جاتے۔ کوئی پتھر ہو سکتی تھی، کوئی دیوار ہو سکتی تھی، کوئی درخت ہو سکتی تھی، کوئی پتا ہو سکتی تھی، کوئی چڑیا ہو سکتی تھی، کوئی رینگنے والا کیڑا ہو سکتی تھی، کوئی چونٹی ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوقات ہے، اس میں سے مجھے کچھ بھی بنا سکتا تھا وہ، لیکن اس نے مجھے بنایا بھی تو وہ بنایا کہ جو ساری مخلوقات سے اشرف ہے، ٹاپ کی مخلوق ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ کو کہ مجھے انسان بنا دے، تو اس نے پہلی وجہ ہی یہ بتائی کہ کیوں عبادت کرنی ہے اس کی، کہ اس نے ہی تو تمہیں یہ وجود دیا، اس نے ہی تو تمہیں بنایا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے، اس لیے کہ ساری نعمتیں اس کے بعد آتی ہیں۔ لیکن چاہے آپ کہیں صحت نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، سب نعمتیں ہیں، بے شک ہیں، مگر جب آپ ہوں گے تو یہ نعمتیں ہوں گی نا، اگر آپ ہوتے ہی نہ تو یہ نعمتیں کہاں سے ہوتی؟ تو اس نے مجھے پیدا کر دیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم کیسے اللہ کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو میں نے اس کو مانتا؟ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کر دیا، اس نے تمہیں بنا دیا۔ تو وہ اتنا کریم ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ کسی نے کوئی اچھا عمل نہ بھی کیا ہو، کوئی نیکی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ دے رہا ہے، بغیر مانگے، بغیر کسی نیکی کیے، بغیر کسی عمل کے دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کون سی کوئی نیکیاں کر رہے تھے جو وہ ہمیں عطا کر رہا تھا؟ اس وقت بھی نعمتوں میں رکھا ہوا تھا نا، ہم نے کون سی اس کی تسبیحات کی تھی، کوئی سجدے کیے تھے؟ اور وہ دے دے کے جو تھکتا نہیں ہے نا، وہ کریم ہوتا ہے، جو اکتاتا نہیں ہے، اور جو یہ نہیں کہتا کہ اس نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا، میں نے نہیں اب اس کو دینا۔ وہ نکموں کو بھی دیتا ہے، وہ ایسا دینے والا ہے کہ اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے سب کو، مگر نہ اس کے خزانے ختم ہوئے اور نہ ہی اس نے دینا بند کیا۔ تو جو باوجود نافرمانی کے احسان کرے نا، وہ کریم ہے۔ سوچے اللہ تعالیٰ کس قدر کریم ہے۔ نہ میں نے اور آپ نے ہاتھ مانگے، نہ پیر مانگے، نہ آنکھیں مانگی، نہ کان اور دل مانگے، نہ انسان ہونا مانگا،
ना उम्मत मोहम्मदिया में से होना मांगा, कुछ भी हमने नहीं मांगा, हमें बिन मांगे उसने अता कर दिया। फिर दुनिया में भेज के हमें भूल नहीं किया। वो अल मुजीब है कि जब कोई इंसान अपनी किसी मुश्किल में उसको पुकारता है ना, वो पुकार को सुनता है, जवाब भी देता है और मुसलसल उसके काम बनाता रहता है। इंसान दुआ करके भूल जाता है कि मैंने क्या मांगा था। जब वो दुआ पूरी होती है तो इंसान के दिमाग से भी निकल चुका होता है, अच्छा मैंने ये दुआ मांगी थी, अच्छा वो जो 5 साल पहले मांगी थी वो पूरी हुई है। उसको नहीं याद होता, वो सोचता है बस ये चीज़ मुझे इसलिए मिल गई कि फलाने ने ऐसे किया, वो ऐसे गया। वो ज़ाहिरी असबाब में ही वजूहात तलाश करता रहता है। उसको याद भी नहीं होता कि अल्लाह ने तो लिख ली थी ना उसकी दुआ, उसके पास तो सेव थी, उसने अब वो दुआ पूरी की है। फिर वो सारी जिंदगी बंदे के गुनाहों पर पर्दे डालता रहता है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों की कैसे करते हैं ना, उनकी नालायकियों पे भी पर्दे डालते हैं, किसी को पता ना चल जाए हमारे बच्चे ने क्या कारनामे किए। तो वालिदैन को तो बच्चों की सारी बातों का पता भी नहीं होता, वो तो हमारे सारे ही कच्चे छट्टे जानता है, लेकिन वो सत्तारुल अयूब है कि ऐबों को दूसरों की नज़रों से छुपा के रखता है। कुर्बान जाएं ऐसे रब पे। हम खुद किसी को कभी जाके अपनी बातें खोल देते हैं, अपने राज बता देते हैं, जिन पे उसने अरसाए दराज से पर्दे डाले होते हैं। अगर वो पर्दे ना डाले ना, हमें एक्सपोज कर दे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, और वो पता होने के बावजूद और कुदरत भी होने के बावजूद पकड़ता नहीं। वो फरमाता है अगर वो लोगों को उनके गुनाहों पे पकड़ने लगे तो ज़मीन पे कोई चलने फिरने वाला बाकी ना रहे। मगर वो हलीम है, हिल्म वाला है। बंदे गुनाह करने के लिए आज़ा किसके दिए हुए इस्तेमाल करते हैं, ये तो बताएं। किसकी दी हुई अकल इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं। किसकी दी हुई आंखों से हराम देखते हैं, किसके दिए हुए जिस्म से नाचते हैं और थरकते हैं महफिलों में, किसके दिए हुए कानों से गंदी बातें सुनते हैं, किसके दिए हुए दिमाग से उसी के खिलाफ बातें सोचते हैं जिसने ये दिमाग दिया, और किसकी दी हुई जुबान से उसके हुक्मों पे नापसंदीदगी का इजहार करते हैं और उसके फैसलों को रद्द करते हैं। अरे इंसान तूने कितना जुल्म किया, मगर वो असबूर है, कुदरत के बावजूद सब्र करता है। कोई इंसान ना बेबस होता है ना, उसके हाथ में कुछ ना हो ना, तो कहता है अच्छा अब मैंने सब्र ही करना है, अब मैं सब्र करता हूँ। मगर सोचें जिसके बस में है, जिसकी ताकत में है कि अपने खिलाफ बोलने वाले की जुबान खींच ले और उसको सबक सिखा दे, फिर वो कहाँ बाज रहता है। मगर कुर्बान जाए उस रब पे कि वो देख रहा है और सुन रहा है और जानता है कि एक जर्रा, एक डॉट सोचें, कायनात के रब के हुक्मों को धड़ल्ले से तोड़ रहा है और तोड़ता ही जा रहा है, फिर भी वो खामोश रहता है। क्यों? इसलिए कि वो अर्रऊफ है, शफकत करने वाला, मेहरबानी करने वाला। तो वो इंतज़ार करता है कि चलो आज इसने ये कर दिया, हो सकता है इसको ख्याल आ जाए किसी वक्त और ये पलट आए, हो सकता है ये अपने करीम रब को पहचान ले, हो सकता है ये अपना रुख मोड़ ले। और लोगों दूर जाना ही था, मुंह मोड़ना ही था तो किसी और से मोड़ते, तुमने तो अपने रब से ही मुंह मोड़ लिया, जिससे ज़्यादा तुम्हारा तो कोई अपना है ही नहीं, जिसने सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहा है, इसलिए कि वो अलवदूद है, बे इंतहा मोहब्बत करने वाला। ऐसी मोहब्बत कि अगर इंसान को ज़रा भी शऊर हो ना उसकी मोहब्बत का, तो उसका जोड़ जोड़ अलग हो जाए। क्या ये उसकी मोहब्बत की निशानी नहीं है कि ये जो मैं इतने दिन से आपको बता रही हूँ कि आप ये जिक्र करेंगे, 100 दफ़ा इसको पढ़ ले, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, समुंदर की झाग के बराबर भी हों तो माफ़ हो जाएंगे, वुज़ू कर लेंगे
اور اس کے بعد یہ پڑھ لیں گے جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، روزہ رکھ لیں گے، جنت کا ایک باب ہے باب الریان، اس سے انٹر ہو جائیں گے، وضو کر لیں گے گناہ جھڑ جائیں گے، خشوع سے نماز پڑھ لیں گے گناہ جھڑ جائیں گے، قیام اللیل کر لیں گے گناہ جھڑ جائیں گے، یہ کلمات بول لیں گے اتنی دفعہ گناہ جھڑ جائیں گے، صدقہ کر لیں گے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ اس کی محبت نہیں ہے، یہ سب اس نے ہمیں چانسز دیے ہیں، اس لیے کہ وہ التواب ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں بندے میں بھی اتنی طلب ہے معافی پانے کی یا نہیں، جتنا اس کو شوق ہے معاف کرنے کا اور توبہ قبول کرنے کا، جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ پلٹ آیا۔ جب ہم کہتے ہیں نا لیسا کمثلہ شیء، تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اس کی ذات جیسا کوئی نہیں، بلکہ اس کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا شفقت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسی رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کی جیسی صبر کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کی جیسی قدرت اور طاقت رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا علم رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ جتنے اس کے یہ اسماء حسنی ہے نا، ان میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایسے کمال کسی میں نہیں ہے۔ اتنے کمالات والے رب کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں، اس کی ناپسند اور پسند کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور دوسروں کی پسند ناپسند پہ جان چھڑکتے پھرتے ہیں، اس کے آگے صرف ٹھونگے مار کے سمجھ لیتے ہیں کہ بڑا احسان کر دیا، اور مسلح سے اٹھتے ہی اس کو بھول جاتے ہیں۔ تکلیف اور غم آتی ہے تو اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور غم دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خیال بھی نہیں رہتا، اور اس کی طرف بڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ ہائے ہر بات اس کی مان لی نا، اس کی ہر پسند ناپسند کو دیکھ کے چلے نا، تو ہم تو بہت ہی پھر ریلیجس نہ ہو جائیں کہیں۔ تھوڑے تھوڑے چلو، زیادہ نہیں چلنا اس راستے پہ، پورے چلے نا تو پھر ہم ایکسٹریمسٹ سے ہو جائیں گے، اور ذہن میں پتہ نہیں کوئی آنے شروع ہوتے ہیں، کوئی مولانا، کوئی فلاں، کوئی آپا، کوئی یہ آنے شروع ہو جاتی ہیں، ہم تو عجیب سے نظر آئیں گے نا، عجیب سے لگیں گے ایکسٹریمسٹ سے۔ آج میں آپ سے کہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے پلیز اپنے ذہن سے ہر اسکالر، ہر مولانا، ہر ٹیچر، ہر جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی دین والوں کی کوئی امیج ہے نا، اس کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے، پلیز بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ایک طرف کر دیں، نکال دیں ذہن سے، اور صرف اللہ کی طرف نظریں کریں، اور مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا وہ ذات اس قابل نہیں ہے کہ انسان کہے اے اللہ یہ زندگی تو ایک ہے نا؟ اگر تو مجھے 100 زندگیاں بھی دے دے تو وہ بھی میں تیرے لیے قربان کر دوں۔ اے اللہ تو رب ہی ایسا ہے جو اللہ کی پہچان کا ایک ذرہ بھی پالے نا، ایک ذرہ، جس کو ذرا سی بھی معرفت مل جائے اللہ کی، پھر وہ اس کے لیے دیوانہ ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز اس کو نکمی لگے گی، ہر چیز حقیر معلوم ہوگی، پھر وہ ٹھوکر مارے گا ہر اس چیز کو جو اللہ کے مقابلے میں آئے گی، جو اس کو اس کے مولا کریم سے دور لے جانے والی ہوگی، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ مجلسیں ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ عہدے ہیں، حکومتیں ہیں، کوئی چیز بھی وہ برداشت نہیں کرے گا کہ جو میرے رب سے مجھے دور لے جائے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ، وہ نا ایک حضرت عمر کے زمانے میں جنگ کے لیے ایک لشکر روانہ ہوا تھا، اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نہیں تھے، حذیفہ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ تو یہ لوگ پکڑے گئے تھے
رومی فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور کیسر روم کے سامنے حاضر کیا اور اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے آدمی کو لے کر آئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں سے ہے اور جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے بڑے غور سے ان کو دیکھا، پھر کہنے لگا میری ایک تجویز ہے تمہارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ تم عیسائیت قبول کر لو، اور اگر تم یہ قبول کر لو گے نا میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور بہت تمہارے ساتھ عزت کا معاملہ رکھوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے بڑی جرت سے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس سے تو بدرجہ ہاں بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن میں یہ نہیں قبول کر سکتا۔ کیسر روم نے کہا کہ تم مجھے بڑے بہادر آدمی لگتے ہو، میری یہ تجویز اگر تم قبول کر لو گے نا تو میں اپنی سلطنت میں تمہیں شریک کرنے پہ تیار ہوں، یعنی اتنی بڑی حکومت ہے، کہیں کا گورنر بنا دے گا، کہیں کا وزیر بنا دے گا۔ اب وہ بیڑیوں میں جکڑے میں اور سوچے قیدی ہیں، اور آگے سے کہتی کیا ہے، خدا کی قسم تم مجھے اپنی حکومت اور جزیرہ عرب کی مملکت بھی دے دو گے نا تو میں اس دین سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے غصے میں آیا، اس نے کہا اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے فرمایا تم جو چاہو کرو، میں نہیں یہ دین چھوڑوں گا۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ تختہ دار پہ کھڑا کر دیا جائے اور تیروں سے نشانے لگاؤ ان کے اوپر۔ تو تیروں سے نشانے لگانے شروع کر دیے، ہاتھوں کے قریب، ہاتھوں کو زخمی کیا، پیروں کے قریب، اور پھر اس نے کہا کہ اب بتاؤ اب تم عیسائیت قبول کرتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بالکل ان کے یعنی پیروں کے ایسے قریب مارو کہ ایسے لگے کہ بس ابھی لگ جائے گا، یعنی ڈرانے کے لیے نا، اور بار بار پوچھتے جا رہے تھے اب بتاؤ۔ ہم نے انکار کر دیا، ان کو وہاں سے اتارا۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ اس نے منگوائی، اس میں تیل ڈال کے نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا، اتنا بوائلنگ ہو گیا تو اس نے حکم دیا 2 مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتا تیل ایسا تھا کہ ان کا گوشت پوشت بالکل ختم ہو گیا، میلٹ ہو گیا، اور سوائے ہڈیوں کے اور کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ سین دکھا کے اس نے کہا کہ اب بتاؤ اب قبول کرتے عیسائیت؟ تو انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے، جو پہلے کہا تھا اس سے بھی بڑھ کے ٹھکرایا بات کو۔ جب وہ بالکل حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے کہا کہ ان کو بھی اس کے اندر پھینک دو۔ جب ان کو دیکھ کے پاس لایا گیا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ تو کیسر روم کے حواریوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو رو رہا ہے۔ اب اس کو ہوا کہ شاید یہ اب پچھتا رہا ہوگا۔ اس نے کہا اب ٹھہرو، میں تمہیں پھر آفر کرتا ہوں، تم عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں قبول کرتا۔ اس نے پھر حیرانگی سے پوچھا پھر روتے کیوں ہو؟ جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم مجھے اس میں ڈال رہے ہو، میرے رونے کی وجہ تو یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، کاش 1000 جانیں ہوتی اور ہر جان کو میں اللہ کے لیے قربان کرتا۔ اب اس نے یہ سنا وہ حیران رہ گیا، اور اس نے کہا اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ پھر بھی فرماتے ہیں اچھا پھر میرے ساتھ جتنے بھی اور مسلمان قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کرو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو انہوں نے اس کا سر چوما اور اس کے بدلے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ ہوتی ہے معرفت الہی، جب اللہ کی پہچان ہو جاتی نا۔ یہ ٹھیکریاں کیا چیز ہیں، یہ چیزیں کیا چیز ہیں، یہ پیسہ ہے، یہ چیزیں ہیں، دوست ہے جن کے پیچھے ہم نا مرے چلے جاتے ہیں۔
یہ فیشن ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں. کیوں بھول گئے اس ذات کو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ سودا کرنا ہے نا تو اللہ کے ساتھ سودا کر کے دیکھو، اور اس رمضان کو اپنی زندگی بدل دینے والا رمضان بنا لو، کہ کبھی اس رب کریم کے سامنے کھڑے ہوگے تو کہنا ہاں اللہ، وہ ایک رمضان آیا تھا میری زندگی میں، اللہ اس نے میری زندگی بدل دی. میں نے چھوڑ دیا ہر اس چیز کو جو تجھ سے دور کر دے. میں نے نکال دیا اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو جو تجھ سے غافل کرے، جو تیرا نہ بننے دے. اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس رمضان میں عزم کر لیں، جاتا ہے یہ رمضان، جا رہا ہے جا رہا ہے، آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے، اب بھی قدم اس کی طرف نہیں بڑھانے تو کب بڑھائیں گے؟ اور یہ عہد کریں کہ اب جو قدم بڑھیں گے نا تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، اور دعا کریں اللہ مجھے اب تھام لینا، میرے قدم ڈگمگائے نا تو گرنے نہ دینا، میں پھسلنے لگوں تو سہارا دے دینا. میں نہیں آپ کو گارنٹی دیتی، لیکن آپ کے نبی نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ جو اس رب کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی شان کریمی ہے کہ وہ بڑھنے والے کو کبھی دھتکارتا نہیں ہے، چاہے اس نے ماضی میں کچھ بھی کیا ہو، چاہے اس کا اعمال نامہ سیاہ ہو چکا ہو، وہ اپنی طرف بڑھنے والے کو ویلکم کرتا ہے. وہ کبھی یہ تانا نہیں دے گا انسانوں کی طرح کہ اب یاد آ گیا تمہیں، بڑھ کے تو دیکھیں اس کی طرف، ایک بار کہہ کے تو دیکھیں کہ اے رب اب یہ زندگی تیرے لیے گزرے گی، آئی ڈونٹ کیئر کون کیا کہتا ہے، کون مجھے کیسے دیکھتا ہے، میں سچے دل سے آ رہی ہوں. سوچ لیں اور ٹھان لیں. بہت کاٹ لی زندگی لوگوں کے لیے، بہت دیکھ لی ان کی پسند اور ناپسند، اب تو بس کر دیں. ایسے ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے خیالات آئے، پھر اس کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا، میرے پھر یہ ایسا نہ کوئی کہہ دے، ویسا نہ کوئی کہہ دے. تو اپنے سارے مسئلوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، وہ خود ہی دیکھ لے گا. آج کی دعا بھی اسی چیز کی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اور اے قیوم ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کی وجہ سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے کام ٹھیک کر دے. آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں نا، کوئی بھی مسئلے ہیں، آپ نے اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے پکارا ہے، اس کے اسماء حسنہ سے پکارا ہے کہ اے اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتی ہوں، یہ سارے کام ٹھیک کر، درست کر دے. آپ کے کسی کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، کسی کے مالی مسائل ہو سکتے ہیں، جاب کے یا بزنس کے، کسی کے بچوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں، کسی کے شوہر کے مسئلے ہو سکتے ہیں، کسی کے رشتہ داروں کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں. جس قسم کا بھی مسئلہ ہے یہ دعا سب کو کور کر لیتی. اللہ میں سارے کاموں میں چاہتی ہوں کہ تو ان کو درست کر دے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ ایک پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، یہ لذتوں کے پیچھے دوڑاتا ہے جن کا کوئی اینڈ نہیں ہے. انسان دوڑ دوڑ کے تھک جاتا ہے نا، کوئی انتہا نہیں ہے. آج تک سوچے کتنے جوڑے ہم بنا چکے لیکن ہمارا شوق نہیں ختم ہوا. آج تک کتنی تفریحات کر چکے ہیں لیکن دیکھیں ابھی تک وہ ویسے ہی اسی طرح شوق ہے. کتنے پرس، کتنے جوتے، کتنے زیور بنا چکے، کوئی کمی آئی طلب میں؟ تو یہ تو اینڈلیس ڈیزائرز ہیں، مرتے دم تک نہیں ختم ہونی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبروں کو نہ دیکھ لو تو انسان کا پیٹ نہیں بھرنا. تو نفس کے دھوکے میں نہ آئے. اسی طرح آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر اتنا پیارا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو یہ پڑھ لے گا
میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کروں گا. ذکر کیا ہے؟ صبح میں 3 دفعہ پڑھنا ہے، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے. رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ، یعنی میں اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. وہ میرا رب ہے نا، وہ جو بھی کرے گا وہ صحیح ہے، اس کا ہر حکم پہ راضی ہوں. وبالاسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں. جیسے اسلام میں کوئی اعتراضات نہیں ہوتے، اس میں کوئی چیزیں نہیں نکالتی، عیب نہیں نکالتی. اسلام نے یہ کیا کر دی، اسلام میں تو یہ، اسلام تو ایسے نہیں. میں راضی ہوں. وبی محمد النبی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. واقعی اگر رضا ہے بھی تو پھر تو کلمات بولنے میں بھی کوئی واقعی سچائی ہوگی، اور اگر راضی نہیں ہے دل اس پہ تو پھر تو یہ بشارت بھی نہیں ہے نا. یہ تو اسی کے لیے نا جو واقعی دل سے راضی بھی ہے. اس طرح اپنی دعاؤں کے اندر جہاں پہ اپنے لیے دعا کریں وہاں پہ دوسروں کے لیے بھی ضرور دعا کریں. یہ آپ کے ٹائم ویسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی ہر دعا کے ساتھ کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے آمین، اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے آمین. یعنی جو تو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے نا، اب پتہ نہیں ہماری دعا تو کتنی قبول ہوتی کتنی نہیں، لیکن فرشتے تو پاک مخلوق ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا نا، یہ ہے اصل سنسیریٹی، اصل ہمدردی کسی کے ساتھ، اصل خیر خواہی کسی کے ساتھ. کیونکہ بعض دفعہ منہ پہ کسی کو دعا کرنا اور منہ پہ کسی کو دعائیں دینا تو ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری ہو جائے کہ دوسرا بھی مجھے اچھا سمجھے کہ دیکھو جی میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں. لیکن جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرتے نا تو اب آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے، اب تو اس کو پتہ بھی نہیں چلنا، اس پہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کا اب. تو وہ پھر واقعی پھر سچی محبت اور خیر خواہی ہوتی ہے. تو دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ ہی میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وینسڈے اور تھرسڈے کی درمیانی رات میں جو طاق رات آ رہی ہے پہلی، تو ہمارا طاق راتوں کا ایک اسپیشل پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں. اور وہ مقصد جو اس کا شروع کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس وقت کم از کم ہمارے ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں اور کینیڈا اور ان جگہوں پہ مساجد بند ہیں. بہت سارے لوگ یہ طاق راتیں ہزاروں لوگ مسجدوں میں گزارتے تھے، اور اب گھروں میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ طاق رات میں نہ جاگیں، ہو سکتا ہے سو جائیں، کیونکہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ ہونے کی وجہ سے انسان عبادت کر لیتا ہے. اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلے ہیں تو پھر تھوڑا سا پڑھا اور پھر سو گئے. تو ان سب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ انشاءاللہ رات کو آپ لوگ اپنی تراویح پڑھ کے 12:30 پہ ایسٹرن ٹائم کے مطابق 12:30 پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگرام شروع کریں گے. پہلے ہماری ایک سیریز ہوگی دنیا کے اے مسافر، اور اس کے بعد ہم ذکر بھی کریں گے، دعائیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، تدبر کے لیے آیت بھی بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم اینڈ میں سب مل کے بھی دعا کر لیں گے. تو جنہوں نے اپنی عبادت کرنی ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرے، مگر جو چاہتا ہے کہ چلو میں کسی کے ساتھ مل کے کر لوں گا تو اس سے میں جاگی رہ سکتی ہوں، تو انشاءاللہ ضرور آپ آئیں، اس پروگرام کو جوائن کریں. اور اس کا فلائر بھی آپ کو مل چکا ہوگا. فلائر میں آپ کے پاس ٹائمنگ بھی ہوں گے، اگر آپ کسی اور کو بھی یہ فلائر فارورڈ کر دیں اور وہ آپ کی وجہ سے ان راتوں میں جا کے عبادت کر لیتا ہے تو اس کی عبادت کا اجر، اور لیلۃ القدر پا لیتا ہے تو اس کی عبادت کا اجر آپ کو بھی ملے گا. اور جو لوگ فون پہ آتے ہیں وہ بہتر ہے کہ مکسلر پہ آ جائیں یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، سب چینلز پہ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا. فون پہ بھی آئے گا
لیکن ان پہ آنے سے یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ ہم سلائیڈز بھی چلائیں گے ذکر کی بھی، اور جو بھی دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر ممکن ہو آپ لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کل تو انشاءاللہ ہم ملیں گے، لیکن جو نوٹ کر لیں جو آڈ نائٹس ہیں ان میں 12:30 پہ ہوا کرے گا پروگرام، جو ایون نائٹس ہیں ان میں 2:15 پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت